السلام علیکم، پاکستان خبر کے ساتھ میں ہوں حمزہ جاوید۔ ناظرین، رانا ثناء اللہ کا جھوٹ پکڑا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں رانا ثناء اللہ کو میرے سامنے لے آئیں۔ اچھا، یہ معاملہ یوں ہوا کہ آپ کو پتہ ایکسٹینشن کی بات ایک بار پھر سے چل رہی ہے، لیکن اس بار ایکسٹینشن کی بات چل رہی ہے سپریم کورٹ کے ججز کی۔ پہلے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات چل رہی تھی تو انہوں نے کہا میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے اس وقت آ کے ایک بات کی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ تمام ججز کی عمر بڑھا دیں۔ اس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی فائدہ ہو جاتا اور تمام ججز کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے، جس کے اوپر بعد میں بات ہوتی رہی، مختلف ججز سے بات ہوتی رہی، انہوں نے اس کے اوپر مختلف قسم کے کمنٹس پاس کیے۔ لیکن اب یہ معاملہ ایک نئی کروٹ لے بیٹھا ہے۔ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بات ہوئی اس معاملے کے اوپر، صحافی موجود تھے، صحافیوں نے بات کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ قاضی صاحب آپ نے یہ ایکسٹینشن والی بات کی ہے، کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑا اہم اس کے اوپر جواب دیا۔ ایک بات یاد دہانی کے لیے آپ کو کر دوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس آخری 1.5 ماہ ہے، 1.5 ماہ بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب چلے جائیں گے، اور اب اگر ایکسٹینشن نہیں ملتی تو یہ آخری دن ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو شاید نقصان ہو سکتا ہے اس سے، اور شاید یہی سوچ رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون۔ اچھا، بہرحال اب یہ بات جب ہوئی تو صحافیوں سے بات چل رہی تھی، تو صحافیوں نے جب سوال کیا تو اس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ آپ جب یہ ساری میٹنگ ہوئی، جب یہ ایکسٹینشن والی بات چل رہی تھی تو اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ وزیر قانون موجود تھے اس وقت، اور ساتھ اور بھی کچھ لوگ موجود تھے، اٹارنی جنرل موجود تھے، لیکن اس وقت اس میٹنگ کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہی نہیں تھے۔ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنا موقف اپنایا وہ انہوں نے اس موقف سے ہی گھوم گئے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب اس میٹنگ میں موجود ہی نہیں تھے، اور اگر رانا ثناء اللہ صاحب اگر ہیں تو رانا ثناء اللہ صاحب کو سامنے لے آئیں اگر وہ بات کر رہے ہیں، یعنی کس حد تک انہوں نے لہجہ استعمال کیا رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے۔ تو یقیناً یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہو سکتی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے، پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، کہ قاضی صاحب اب نہیں چاہتے ہیں، وہ ایکسٹینشن کسی بھی حالت میں نہیں چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں البتہ ہاں میں نے بات کی تھی لیکن اپنے لیے نہیں کی تھی، ایکسٹینشن کی بات جو عمر بڑھانے کی میں نے بات کی تھی وہ میں نے کہا تھا تمام ججز کی بڑھا دیں، میں نے اپنے لیے وہ بات نہیں کی تھی، میں تو اپنی مدت پوری کروں گا اور چلا جاؤں گا۔ یہ تو یقیناً یہ وہ اب نہیں رہنا چاہتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود نہیں رہنا چاہتے ہیں، اور اس کا فائدہ بہت سی سیاسی جماعتوں کو ہونے والا ہے، اور شاید پاکستان مسلم لیگ نون اس کا شاید غم کرے گی، اور پاکستان تحریک انصاف کو شاید کہیں نہ کہیں اس چیز کی خوشی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب وہ آئے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو پاکستان تحریک انصاف والے زیادہ خوش نہیں تھے، اور پاکستان مسلم لیگ نون والے خوش تھے، اور جب عمر عطا بندیال صاحب جب تھے تو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون والے خوش نہیں تھے، پاکستان تحریک انصاف والے خوش تھے۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب نئے جج آئیں گے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اب تو یہ تو بہت کم عرصے کے لیے جج بنے تھے، لیکن جو نئے جج آنے والے ہیں ان کی مدت 37 ماہ ہوگی، یعنی 3 سال اور 1 ماہ کے لیے وہ جج رہیں گے، اور 26 اکتوبر کو ہم اپنے نئے جج کو دیکھ سکیں گے، موسٹ پروبیبلی کہ وہ اپنا عہدہ سنبھال لیں گے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا فائدہ زیادہ کس کو ہوگا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔